وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کوئی کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ صاحب، کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا؟ ہم نے سیرت کے ان پہلوؤں پر بھی کبھی غور کیا؟ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اس کا جہیز چارپائیوں پر بچھا دیتے ہیں، اور ہمارے دیہاتوں میں تو یہ رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پوری بستی میں، پورے محلے میں جا کر ڈھنڈورا پیٹ دو اور کہہ دو جا کر کہ میری بیٹی کا جہیز دکھایا جا رہا ہے، آؤ میری بیٹی کا جہیز دیکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں صاحب، شادی تو اپنی بیٹی کی کر رہا ہے، جہیز تو اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، تحفہ تو اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، تو لوگوں کو کیوں دکھلا رہا ہے؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے، صرف واہ واہ کروانے کے لیے کہ لوگ کہیں واہ جی واہ، ملک صاحب نے کمال کر دی، رانا صاحب نے کمال کر دی، چودھری صاحب نے کمال کر دی، خان صاحب نے کمال کر دی، اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا، بڑا سامان دیا۔ میں کہتا ہوں صاحب، تم نے تو داد وصول کر لی، تو نے تو واہ واہ کروا لی کہ جس کا تذکرہ دکانوں پر بھی ہوا، بیٹھکوں پر بھی ہوا، اور تندور پر عورتوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا، لیکن تم نے نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے غریب باپ کی بیٹیاں بھی آئی ہوں گی، یتیم بچیاں بھی آئی ہوں گی تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے۔ تم نے کبھی ایک بار بھی اس درد کو سمجھا ان بچیوں کے؟ اور تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے غریب کی بیٹیاں بھی آئی ہوں گی کہ جو صبح اٹھ کر مزدوروں والے اڈے پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو بوڑھا سمجھ کر کوئی قبول نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے 10 روپے کم دے دینا لیکن مجھے لے جاؤ، لیکن اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ جب دھوپ میں خوب چمک پڑ جاتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے، مایوسی کے آثار نظر آتے ہیں کہ آج مجھے کوئی لینے والا نہیں، آج مجھے کوئی لینے نہیں آئے گا، وہ ڈبہ لٹکا کر روٹی والا واپس جب پلٹتا ہے، کوئی جانتا ہے کہ اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں۔ آج وہ اپنی بیوی کو، اپنی بچی کو گھر سے نکلتے وقت یہ کہہ کر آیا تھا کہ آج جو مجھے مزدوری ملے گی، آج جو مجھے پیسے ملیں گے، اس پیسے سے میں آٹا لے کر آؤں گا، اس کا گھی لے کے آؤں گا، راشن لے کے آؤں گا۔ آج جب وہ روٹی کا ڈبہ خالی لٹکا کر جب وہ جا رہا ہوتا ہے، صاحب اس کے لیے گھر نہیں، پل صراط ہوتی ہے۔ اس شخص کے لیے گھر کی دہلیز نہیں بلکہ پل صراط ہوتی ہے جب وہ گھر جا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ بچیاں گھروں میں کپڑے سی کر اپنا جہیز تیار کرنے والیاں، لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر اپنے جہیز کی تیاری کرنے والیاں، جہیز بنانے والیاں، آج بھی باپ کو یوں خالی آتا ہوا دیکھ کر جو زخم ان کے دل پہ لگتے ہیں کہ اس کا مداوع کس نے کرنا ہے، اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی، تم نے تو اپنے محلے میں اور بستی میں اپنی واہ واہ کروا لی کہ ملک صاحب نے برا دیا۔ صاحب تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تارا ٹوٹتا ہوا سب نے دیکھا، تارا ٹوٹتا ہوا سب نے دیکھا، نہ دیکھا ایک نے بھی کہ کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ کاش کہ ہم نے ان درد مندوں کا بھی حال پوچھا ہوتا، اور ان کے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی، اور حضور کی سیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا، اور ہم نے اپنے محلے اور بستی اور ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھا ہوتا، آج پھر یوں حال نہ ہوتا۔ آج ہمارے غریب معاشرے کی بیٹیاں جو ہے وہ گھروں میں بوڑھیاں نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں صاحب، رات کے اندھیرے میں کسی کے گھر پیسے پھینک آنا، ان کی مدد کر آنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس سے آپ کو جو ہے وہ غریب معاشرہ داد نہیں دے گا، اس سے آپ کی واہ واہ نہیں کرے گا، لوگ جو ہیں وہ اخبارات میں آپ کے اشتہار نہیں دیں گے، یہ بہت مشکل کام ہے، اس کی طرف انسان نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ مشکل گھاٹی ہے کہ کسی کی پھنسی ہوئی کی گردن چھڑا دینا، کسی لاچار کے کام آ جانا، کسی دکھی کے کام آ جانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم اپنے آقا کی سیرت پر غور کریں تو ہمیں پھر ایسا سبق ملتا ہے۔ میرے آقا ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھانے جا رہے ہیں، راستے میں ایک یتیم بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ آج تو عید کا دن ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس یتیم بچے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے وہ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، میرے سر پر میری ماں کا سایہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے آقا اس یتیم بچے کی یہ بات سنتے ہیں، ادھر عیدگاہ میں ہزاروں لوگ حضور کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے یتیم کی دل جوئی کے لیے، یتیم کا دل رکھنے کے لیے میرے آقا نے اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا، اسے گھر لے گئے اور جا کر اپنی بیوی کو کہا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اسے لباس دیا جائے، اسے کھانا دیا جائے اور اس کو اس جیسا لباس دیا جائے جس جیسا حسنین کریمین نے لباس پہنا ہوا ہے، اور فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو کیا پسند کرتا ہے کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری باجی لگے اور حسنین تیرا بھائی لگے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ رشتے مل جائیں تو مجھے اور چاہیے ہی کیا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آج سے یہ تمہارے رشتے پھر ٹھہرے۔ پھر میرے آقا نے ایک ہاتھ سے اس یتیم بچے کو لگایا اور ایک ہاتھ کو حسنین کریمین کو لگایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی بچہ اپنے چچا کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ یتیم بچہ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے یار تھا تو یتیم لیکن آج یتیمی کا مزہ آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کریں، عمل پیرا ہو جائے، عملی زندگی میں ہم قدم رکھیں، تو آج ہم